وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز ناظرین و سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر وحدت امت ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے درس میں اصحاب الجنہ یعنی باغ والے، یہ باغ والے کہاں کے رہنے والے تھے، دنیا کے کس حصے میں یہ باغ والوں کا واقعہ پیش آیا. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی سورہ القلم یعنی سورۃ القلم آیت نمبر 17 سے 33 کے درمیان باغ والوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ القلم میں فرمایا، ہم نے مشرکین مکہ کو آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. باغ والوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح صبح سارا پھل کاٹ لیں گے. انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا تھا. ابھی وہ سوئے ہوئے تھے کہ راتوں رات باغ پر تیرے رب کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا. صبح کے وقت باغ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ جیسے فصل کاٹ لی گئی ہو. لیکن وہ بے خبر صبح صبح اٹھ کر ایک دوسرے کو پکارنے لگے، اگر تم کو پھل کاٹنا ہے تو جلدی جلدی باغ میں پہنچ جاؤ. راستے میں جاتے ہوئے آہستہ آہستہ سرگوشیاں بھی کر رہے تھے. سرگوشی اس طرح کر رہے تھے کہ آج تمہارے پاس باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم پوری فصل کاٹ لائیں گے، لیکن جب انہوں نے اس باغ والی جگہ کو دیکھا تو کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول آئے ہیں، یا پھر غور و فکر کرنے کے بعد کہنے لگے ہم تو محروم ہو گئے ہیں. بیچ والا بھائی درمیان والا بھائی کہنے لگا، جو چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے چھوٹا تھا، اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اب تسبیح کیوں نہیں کرتے. تب وہ نادم ہو کر کہنے لگے پاک و مقدس ہے ہمارا رب، ہم ہی ظالم ہیں. پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے ہائے افسوس، ہم ہی سرکش ہو گئے تھے، شاید اللہ رب العالمین رب تعالی ہمیں اس سے بہتر باغ دے دے. ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں، عذاب ایسے ہی آتا ہے، نیز آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہے، کاش لوگ جان لیں. اصحاب الجنہ جسے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، یہ باغ والے زوران میں رہتے تھے. زوران یمن میں بنو حش کا قلعہ تھا. دراصل زوران اس علاقے کے ایک پہاڑ کا نام تھا، اسی مناسبت سے اس علاقے کو بھی زوران کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کے حالات کے مناسب قرآن نے ایک مثال دی ہے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زوران کے رہنے والے تھے، جو صنعاء سے 6 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اہل حبشہ تھے اور مذہباً اہل کتاب تھے. یہ باغ انہیں ان کے باپ کے ورثے میں ملا، جس کا دستور تھا کہ باغ کی پیداوار میں سے باغ کا خرچ نکالتا. باپ کا دستور یہ تھا کہ باغ کی پیداوار میں سے خرچ نکالتا تھا، اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے سال بھر کا خرچ رکھ کر باقی نفع اللہ کے نام صدقہ کر دیتا تھا.
اس کے انتقال کے بعد بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بیوقوف تھا جو اتنی بڑی رقم ہر سال ادھر ادھر دے دیتا تھا، ہم اگر ان فقیروں کو نہ دیں اور اپنا مال باقاعدہ سنبھال کر رکھیں تو بہت جلد دولت مند ہو جائیں گے۔ یہ ارادہ انہوں نے پختہ کر لیا تو ان پر وہ عذاب آیا جس نے اصل مال بھی تباہ کر دیا اور وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئے۔ زوران یمن کا شہر دراصل بنو حرش کا قلعہ تھا۔ زوران اسی علاقے میں ایک پہاڑ ہے اور اسی کے نام پر شہر کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ محترم حاضرین و ناظرین، اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں اس واقعے کو بیان کر کے امت مسلمہ کو یہ سبق دے رہا ہے، نصیحت دے رہا ہے کہ امت مسلمہ اس واقعے سے سبق اور نصیحت حاصل کریں کہ کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے انشاءاللہ کہیں۔ اور اسی طرح سے دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے جن کا حق رکھا ہے وَآتُوا ذِي الْحَقِّ حَقَّهُ، اہل حق کو ان کا حق دینا چاہیے، جس کا جو حق ہے انہیں وہ حق ملنا چاہیے، اور صاحب حق کو ان تمام لوگوں کو ان کا حق دے دینا چاہیے جن کا حق بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس طرح بہت سارے واقعات بیان کرتا ہے اور اس سے امت مسلمہ کو سبق دیتا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے کی امتوں میں جب لوگوں کے اندر بگاڑ آیا، فساد آیا، ان کی نیت میں فتور آیا تو ان کا انجام کیسا ہوا، لہذا تم اس بگاڑ اور فتور سے دور رہنا، اور اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے دین کو اسی طرح سے اپنانا جس طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے اپنایا، اور اسی طرح سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لسائر المسلمین واستغفروہ لكل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔